ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بچپن میں بھائی بہن آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں، پر وہی بھائی بہن جب بڑے ہو کر لڑتے ہیں تو کیوں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں؟ رشتہ تو وہی ہوتا ہے، بس دل بدل جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو تو تم بھی کسی کے لیے مشکل نہ بنو۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان کی سختی پسند نہیں ہے، اس لیے زبان میں ہڈی نہیں ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر صرف 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجئے جسے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال دو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم خود ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ صدقہ دینے کو نہ ہو تو لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دیا کرو۔ یہ توفیق بھی نہ ہو تو کم از کم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو، کیونکہ اگر تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ماں وہ تختی ہے جس پر اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے، مگر ماں اس پر صرف محبت لکھتی ہے۔ بے اولاد جوڑوں کو تانے نہ دیا کریں۔ کسی مرد یا عورت کے بس میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں، اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اس سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ جو انسان آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ خوبصورت سوچ ہی خوبصورت زندگی بنا سکتی ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پرندے کے پر کاٹ دینے سے اس کے دل سے آزادی اور اڑان کی تڑپ ختم نہیں کی جا سکتی۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کسی سے چھین کر لقمہ اگر کھایا تو کیا کھایا، کسی کا دل دکھا کر سکھ اگر پایا تو کیا پایا۔ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔